اس چھت کا کوئی مرکز ہے جس پہ چھت کھڑی ہے۔ اسی طرح سے آدمی جب زندگی کے کسی نظریے کو قبول کرتا ہے اور اس نظریے کا کوئی مرکز ہے، کوئی محور ہے، جب تک اس نظریے کا مرکز اور محور نہ کوئی آدمی جان لے، اس نظریے کے مقاصد کو پیش نظر رکھ کر کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ دین اسلام کا مرکز و محور اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے رب کی رضا چاہتا ہے تو وہ دین اسلام کو قبول کرے، اور جو رضا نہیں چاہتا وہ چھوڑ جائے اگر پہلے سے بھی ہے، اور اگر وہ نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جب تک وہ دیر تک وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت کو نہیں پا سکتا اور اللہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا مرکز و محور جس کی اطاعت پر لگا دیا ہے، اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ بات ختم کر دی گئی ہے، لمبی چوڑی باتیں نہیں کی۔ اللہ سے تم چاہتے ہو کہ اللہ پیار کرے تو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لو، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے گا۔ جس کو اللہ چاہ لے اس کے پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ مغفرت بھی مل گئی، گناہ بھی سارے دھل گئے، ہمیشہ کے لیے آدمی کی نصیب سنور گئے، جنت میں وہ پہنچ گیا، یہ دنیا بھی مزے کی، وہ دنیا بھی مزے کی، خدا کا قرب پا لیا۔ نبی کی اس بات کو سن کر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اخیر کر دی۔ انہوں نے اس بات کو سن کر اس طرح سے اطاعت بجا لے کر آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ دنیا کے اندر ایسی کوئی مثال اور نظیر ملنی مشکل ہے۔ بڑی تحریکیں اٹھی دنیا کے اندر، بڑے نظریے اٹھے، بڑے انقلابوں کی باتیں ہوئیں، مگر نبی کے ساتھیوں نے جو حق ادا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ آج آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ صحابہ نے اپنے نظریہ اور اپنا مرکز، اپنا محور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالیہ کو بنا لیا۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے ایسے ایسے اظہار کیے کہ صلح حدیبیہ پر مشرکین نے ایک آدمی کو ثالث مقرر کیا تھا اپنی طرف سے۔ وہ آیا، اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو کی، اور اس گفتگو کے بعد اس نے کچھ چیزوں کے مشاہدے کیے۔ وہ ایک تجربہ کار آدمی تھا، وہ روم اور ایران کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جاتا تھا۔ اس نے جا کر کے قریش مکہ کو اکٹھا کیا، اور اس نے انہیں جا کر بتایا کہ اب محمد وہ والے محمد نہیں ہیں کہ جن کو تم طائف میں پتھر مار دیا کرتے تھے، جن کی راہوں میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، جس محمد کے ساتھ اور اس کے ساتھیوں کو تم نے شب ابی طالب میں محصور کر کے اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اب صورتحال مکمل بدل چکی ہے۔ میں روم اور ایران کے بادشاہوں کے بڑے بڑے درباروں میں جا کر دیکھ آیا ہوں کہ وہاں لوگ بادشاہوں کے دبدبوں سے ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن محمد کے دبدبے سے عزت نہیں ہو رہی ہے۔ محمد کے ساتھی اتنا اس سے پیار کرتے ہیں کہ میرے سامنے اس نے اپنے لیے وضو کا پانی منگوایا، اور اس نے جو کلی کی، صحابہ نے وہ کلی کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیا، اس نے اپنے ناک سے پانی جھاڑا تو پانی نہیں نیچے گرنے دیا۔ وہ وضو کرتا ہے، اپنے چہرے کا دھون صحابہ اس کے نیچے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، وہ قدم مبارک دھوتا ہے، صحابہ اس کے نیچے ایک قطرہ پانی کا وہ نیچے نہیں گرنے دیتے۔ جس کے ہاتھ میں پانی آیا وہ پانی لے گیا، اور جس کے ہاتھ میں پانی نہیں آیا تو اس نے دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے تری لے لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب محمد ناقابل شکست ہو چکا ہے، اب محمد ناقابل شکست ہو چکا ہے۔ اس لیے قریش تم کو چاہیے کہ تم اب محمد کی اطاعت پر آ جاؤ۔ یہ بات جب کہ اس نے اپنی جا کے لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کرنے والا پانی، استعمال شدہ پانی آپ اپنے استعمال کیا، آپ تو اپنا جھوٹا کوئی بچہ نہیں آپ کا پیتا۔ وہ نبی کا اس نبی کے بائیں بھی لڑے، نبی کے آگے بھی لڑے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کرنے والا پانی، استعمال شدہ پانی آپ اپنے استعمال کیا، آپ تو اپنا جھوٹا کوئی بچہ نہیں آپ کا پیتا۔ وہ نبی کا استعمال شدہ پانی
اس کا یہ عالم محبت کا ہے کہ صحابہ نے اخیر کر دی نبی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ. پھر صحابہ نے جب جانے دینے کا وقت آیا تو نبی کے دائیں بھی لڑے, نبی کے بائیں بھی لڑے, نبی کے آگے بھی لڑے, نبی کے پیچھے بھی لڑے. سعد بن ابی وقاص تیر چلا رہا ہے, اتنے تیر چلائے کہ نبی نے کہا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان. طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر آئے تو طلحہ نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا, اتنی دیر ہاتھ رسول اللہ کے آگے رکھا کہ طلحہ کا یہ ہاتھ ہی شال ہو گیا. اس نے اپنا ہاتھ نیچے نہیں کیا, اس نے کہا جائے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہ آئے, میرے نبی کو کسی قسم کا سینک نہ پہنچے جسے آپ کہتے ہیں, کوئی تپش نہ پہنچے, کوئی حرارت نہ پہنچے. یہاں تک معاملہ اٹھا کہ رسول کسی کے گھر میں, صحابیہ کے گھر میں, اپنے صحابی کے گھر میں سونے کے لیے گئے, اور دوسری دفعہ اس کے گھر کا, چونکہ اس کا گھر باغ کے پاس تھا اور وہ باغ کھجوروں کا تھا, نبی راحت ٹھنڈک کے لیے وہاں جاتے تھے. تو جب آپ وہاں پر تشریف لے کر گئے تو اس نے اگلی بار نبی علیہ السلام کے نیچے ایک چمڑے کا گدا بچھا دیا, شیٹ بچھا دی اس نے. رسول اللہ اٹھے اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے بطن اقدس کا جو پسینہ تھا وہ اکٹھا کر رہی ہے اور ایک شیشی میں ڈالتی ہے. رسول نے استفسار کیا, یہ کیا کرتی ہو پسینہ؟ کہا اپنی خوشبو میں ملا دیتی ہوں, آپ کے پسینے کی خوشبو سے وہ خوشبو سہ چند ہو جاتی ہے اور پھر میں لوگوں کو بانٹتی پھرتی ہوں. آپ تو جس سے ہاتھ ملا ہے الٹا آپ کو, آپ کی اہلیہ جو آپ سے شدید محبت کرتی ہے اور ہم بستری بھی اسی سے ہوتی ہے, وہ آپ کو ایک کپڑا دیتی کہ پسینہ پونچھ لیں. ہاں, نبی کے پسینے. اور لاٹھی مبارک آپ ہاتھ میں لے کر چلتے تھے, وہ بھی تو لکڑی ہی کی تھی, مگر اس لاٹھی مبارک کو لے کر جہاں کہیں چلتے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے اور وہاں پہ ہاتھ لگاتے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاٹھی کا ہاتھ ہوتا. لاٹھی کا یہ عالم جس کو توڑا جہجہ غفاری نے حضرت عثمان کے ہاتھ سے لے کر جب فتنہ اٹھا تو اس کے کہتے ہیں کہ اس کی لاٹھی کو توڑنے پر اس کی گھٹنے پر ایک پھوڑا نکلا, حالانکہ وہ بھی صحابی تھے, غصے میں توڑ دیا تو وہ اس پھوڑے سے جان چلی گئی.